بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہ ایک سیاہ فام انسان تھے۔ ایک روز وہ بغداد شہر کے بازار میں گھوم رہے تھے تو کسی وہاں کے شخص کا غلام مفرور ہو گیا تھا اور وہ ان کا تقریباً ہم شکل تھا، تو انہیں اپنا مفرور غلام سمجھ کر انہیں پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور گھر میں وہ ایک اپنا مکان بنا رہا تھا۔ تو اس نے حضرت لقمان کو مٹی کھودنے پر لگا دیا۔ اب 1 سال تک بڑی محنت مشقت کے ساتھ اور بڑی دلجمی کے ساتھ آپ وہاں مٹی کھودتے رہے اور کام کرتے رہے۔ اتفاقاً 1 سال گزرنے کے بعد اس شخص کا اپنا غلام واپس آ گیا۔ وہ حضرت لقمان کو اچھی طرح جانتا تھا، تو آتے ہی وہ لقمان کی حالت دیکھ کر ان کے قدموں میں گر پڑا، کہا کہ میری وجہ سے آپ کی یہ حالت، اور اپنے مالک کو بتایا کہ لقمان کون ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب اس مالک نے حضرت لقمان کے بارے میں معلوم ہوا اسے، تو بے حد شرمندہ ہوا اور اس نے حضرت لقمان سے معافی مانگنا چاہی۔ تو حضرت لقمان نے اسے فرمایا، بھائی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ تو واپس نہیں آئے گا، 1 سال گزر گیا، مگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں گھاٹے میں نہیں رہا، کیونکہ اس 1 برس کی مصیبت نے مجھے دانائی اور حکمت کی ایک بے حد قیمتی بات سکھا دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کسی کو کم درجے کا خیال کر کے اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھی ایک غلام ہے، میں اس سے ہر طرح کی خدمت لیتا ہوں اور اس سے کام لیتا ہوں۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اس قسم کے کاموں میں کس قدر جسمانی مشقت اٹھانا پڑتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں چونکہ خود اس تجربے سے گزر آیا ہوں، اس لیے میں آئندہ اپنے غلام سے کبھی بھی مشقت والا کام نہیں لیا کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا کروں گا۔ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ خدا ترسی کی اہمیت کیا ہے۔ جو شخص فاقے سے رہا ہو اور بھوک کی تکلیف برداشت کی ہو، وہ کسی بھوکے کی کیفیت کا یا اس کی تکلیف کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ دوسروں کی تکلیف کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان نے خود وہ تکلیف اٹھائی ہو۔ اگر خود کسی مشقت اور تکلیف سے نہیں گزرا، اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب تک انسان خود کسی تکلیف سے نہ گزرا ہو، اس وقت تک وہ دوسروں کی تکلیف کو صحیح معنوں میں پوری طرح وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔